اور جب حضرت عمر بن خطاب کافر کے سامنے، اللہ کے دشمن کے سامنے، نبی پاک کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال، جب حضرت عمر بن خطاب آپ نے غزوہ احد کے اندر شرکت فرمائی، آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور جب کافروں نے یک بارگی حملہ کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ٹوپی مبارک خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کے جو دندانے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے رخساروں کے اندر چلے گئے۔ یہ نقصان ہوا، اس وقت زاروں قطار حضور کا خون بہہ رہا تھا، اور صحابہ سب کے سب پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس وقت کافروں کی طرف سے جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے اس وقت ایک بات کہی تھی۔ اب سارے کے سارے مسلمان جو ہیں پریشان ہیں، صحابہ اس افراتفری میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخم پہنچ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک زاروں قطار بہہ رہا ہے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے جب یہ معاملہ دیکھا، ابو سفیان اور کافر اس وقت جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، معاذ اللہ اس بات پر کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، وہ اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا، وہاں سے طور سے کھڑے ہو کر للکارا، اس نے کہا افی القوم محمد 3 مرات، 3 مرتبہ اس نے کہا کیا قوم کے اندر محمد موجود ہے؟ ہمارے نبی کا نام لیا کہ کیا وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اس وقت موجود ہیں؟ اس نے 3 مرتبہ جب یہ کہا تو فنہى النبی صلی اللہ تعالی وسلم اصحابہ ان یجیبوہ، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرمایا اس کو کوئی جواب نہ دو، ابھی خاموش ہو جاؤ، ابھی جواب دینے کا کوئی وقت نہیں۔ اب صحابہ خاموش ہو گئے۔ ادھر سے ابو سفیان حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ ادھر سے نبی پاک نے منع فرمایا کہ اس کو کوئی جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا افی القوم ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ہے۔ اس نے پھر پوچھا اچھا محمد نہیں ہیں تو ابو بکر ہے تمہارے اندر، وہ موجود ہے، زندہ ہے، یا وہ بھی شہید کر دیا گیا؟ اس نے جب یہ کہا تو نبی پاک نے پھر صحابہ کو خاموش کیا، فرمایا اس کو کوئی جواب نہ دو، خاموش ہو جاؤ، اس کے ابھی سنتے رہو کہتا کیا ہے۔ اب اس دشمن خدا نے پھر اس نے 3 مرتبہ کہا افی القوم ابن الخطاب، کیا اس مسلمانوں کی قوم کے اندر ابن خطاب عمر بن خطاب موجود ہے، یا وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، وہ بھی زندہ نہیں ہیں؟ جب اس نے یہ تین اشخاص کا نام لیا، نبی پاک کا نام لیا، حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا، حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا، اور حضور علیہ السلام بار بار صحابہ کو منع فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی جواب نہ دو۔ اب دیکھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک تو خاموش بیٹھے تھے، اس کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد جب اس نے یہ بات کہی نا اما ہؤلاء قد قتلوا، اس نے آخر میں یہ کہا کیا سارے مر گئے ہیں، کیا سارے شہید ہو گئے ہیں، سب کو ہم نے مار دیا ہے؟ اب دیکھو کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو مردہ کہے تو عمر بن خطاب پھر اس کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ جب اس نے یہ بات کہی نا نبی پاک کے بارے میں، صدیق اکبر کے بارے میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ملک عمر نفسہ، اس وقت حضرت عمر بن خطاب اپنی جان پر کنٹرول نہ کر سکے، حالانکہ اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں کہ رک جاؤ، اس کو کوئی جواب نہ دو، اس کی سنتے رہو۔ لیکن جب ادھر سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ کیا سارے مر گئے ہیں، سارے قتل کر دیے گئے ہیں، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی کے روکنے کے باوجود کھڑے ہوئے۔ کھڑا ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کذبت واللہ عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ اللہ کے رسول بھی حیات ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور تیرے سامنے عمر بن خطاب بھی زندہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دشمن کو یہ جواب دیا اور کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ کے دشمن ان الذی عددت احیاء کلہم، جن جن کا نام گن گن کر تو نے لیا ہے نا، سب کے سب موجود ہیں، سب کے سب زندہ ہیں۔ اس کے بعد جب ابو سفیان کو پتہ چلا، اگلی بات بڑی مزے کی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی یہ بات سن کر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد چونکہ وہ اس وقت بت پرست تھے،
उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बुतों पर फ़ख्र का इज़हार किया। उसने कहा कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ये लात और उज़्ज़ा बुतों के नाम थे। अबू सुफियान ने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ए मुसलमानों हमारे पास उज़्ज़ा बुत है, उस बुत की मदद हमारे शामिल हाल है। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं। कहने का क्या मतलब था, यानी आज हम तुम पर गालिब आ जाएंगे, माज़अल्लाह दीन इस्लाम को हम ख़त्म कर देंगे। जब अबू सुफियान ने उधर से ये कहा, उस वक्त नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, ए मेरे सहाबा, क्या अब जवाब नहीं दोगे? अब जवाब दो। नबी पाक ने फरमाया, तुम कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, फरमाया तुम काफिरों को, कुफ्फार को जवाब दो, ए काफिरों, अगर तुम्हारे पास उज़्ज़ा बुत की मदद है तो सुन लो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल है, तुम्हारे पास अल्लाह मौजूद नहीं है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को और सहाबा इकराम को फरमाया, अब बढ़ चढ़ कर अबू सुफियान को जवाब दो और बताओ कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हैं। हमारे शामिल हाल, हमारी पुश्त पर जिसकी मदद खड़ी है वो कोई हाथों से तराशा हुआ बुत नहीं है, बल्कि अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। ये मैदान उहद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़रिए कुफ़ार को जवाब दिलवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने सिद्दीक़ अकबर जहाँ मौजूद होते थे और अपनी दुश्मनी पर फ़ख्र करना चाहते थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका मुँह बंद करवा दिया करते थे और उनको बढ़ चढ़ कर जवाब दिया करते थे और बताते थे कि दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी मौजूद हैं। ये हज़रत जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुर्रत और बहादुरी का ये मकाम था कि कभी भी आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी बात को कभी भी कबूल नहीं किया।